السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ چیپٹر ہے ہمارا ثقافت، اور ٹوڈے ٹاپک فار دا لیکچر جو ہے وہ ہمارا ہے ثقافتی مماثلت کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، اس کے عوامل کو ڈسکس کریں گے، اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ثقافتی مماثلت کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ اب سب سے پہلے بک سے آپ لوگ پیج نمبر نکالیں گے 147، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے ثقافتی مماثلت کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ثقافتی مماثلت ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثقافت تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ آپ کے علم، عقیدہ، آرٹ، نالج کی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے ثقافت کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اب مماثلت مطلب سملیرٹی پائی جائے گی ڈفرینٹ ثقافت کے اندر کچھ چیزوں کی، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ثقافتی مماثلت سے مراد یہ ہے کہ ثقافتوں کے بہت سے عوامل میں یکسانیت پائی جاتی ہے، جیسے ہم ثقافتی مماثلت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو سب ثقافتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خاندان۔ اب دیکھیں گے ثقافت میں خاندان جیسا ابتدائی ادارہ موجود ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کے اندر خاندان کا فیکٹر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خاندان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بچے کی سوشلائزیشن کرنا، اسے ایک معاشرے کا اچھا شہری بنانا، یہ دنیا کے سب سوسائٹیز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاندان کا جو فیکٹر ہے وہ ثقافتی مماثلت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی مذہب۔ اب مذہب دیکھیں کہ ہر ثقافت کے اندر کوئی نہ کوئی مذہب پایا جاتا ہے۔ کوئی اسلام کے اوپر لوگ یقین رکھتے ہیں، کوئی عیسائیت کے اوپر ہیں، کوئی یہودیت کے اوپر ہے، کوئی ہندوازم کے اوپر ہے، کوئی بدھزم کے اوپر ہے۔ تو یعنی ہر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر مذہب کا فیکٹر پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ آ جائیں تو تعلیمی ادارے ہیں۔ اب تعلیمی ادارے بھی ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تعلیمی ادارے کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہر ثقافت کے بنیادی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو افراد کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کو نکھار کر اسے معاشرے کا مفید شہری بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ معمولات میں پختگی پیدا کرتے ہیں۔ اب پریویس لیکچر میں ہم معمولات پڑھ چکے ہیں، جو آپ سے ایکسپیکٹڈ تھنگز ہوتی ہیں وہ معمولات کہلاتی ہیں، مطلب کلاس میں شور نہ کرنا، ٹیچر کا ادب کرنا، ٹھیک ہے، اور اچھے سے پڑھنا، یہ آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیمی ادارے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ افراد کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کو نکھار کر ایک اچھا شہری بنانا۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے جی معیشت۔ اب دیکھیں کہ معیشت جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ روزگار کی فراہمی کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک اہم ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ سوسائٹی کی بیس جو ہے وہ ان اداروں سے مل کر بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اپنی کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں۔ تو ہمارا جتنی بھی سوسائٹی کے اندر کام ہے، یعنی زراعت سے لے کر صنعت و حرفت تک، وہ تمام سوسائٹیز کے اندر ایک جیسا بھی پایا جاتا ہے۔ باہر کے ممالک میں بھی زراعت کا پیشہ ہوتا ہے، وہ اور بات ہے کہ وہاں پہ کچھ تھوڑے سے لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ زراعت کے پیشے سے بہت زیادہ لوگ وابستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صنعت و حرفت کا پیشہ بھی پایا جاتا ہے، اور بھی بہت سے پرسنل بزنس کرنے والے لوگ بھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے جی سیاسی ادارہ۔ اب معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ثقافت میں سیاسی نظام پایا جاتا ہے، جو حکومت ریاست کے لیے قوانین وضع کرتی ہے۔ ان قوانین کے ذریعے سرکار معاشرے میں اطاعت و احترام، باہمی اور تنظیم پیدا کی جاتی ہے، یوں معاشرے کی وحدت قائم رہتی ہے۔ اب سیاسی ادارے کا کام کیا ہے کہ معاشرے کے اندر نظم و ضبط قائم کرنا، قوانین بنانا، اور ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک محکمہ قائم کیا جاتا ہے جو کہ حکومت کے بنائے گئے قوانین کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوسائٹی کی بیس جو ہے وہ ان 5 اداروں سے بنتی ہے جو ہم پریویس پڑھ چکے ہیں، یعنی خاندان، مذہب، تعلیمی ادارے اور معیشت یعنی اکانومک سسٹم ہمارا، اور سیاسی ادارہ یعنی پولیٹیکل سسٹم۔ اب 5 اداروں سے کسی بھی سوسائٹی کی بیس یا اس کی آپ کہہ لیں گے اسٹیبلٹی کے لیے یہ 5 ادارے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اور یہ ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی کوئی ملک ہے اس کے اندر یہ 5 ادارے پائے جاتے ہوں گے۔ اب نیکسٹ آ جائیں ہم لوگ ثقافتی مماثلت کے معاملے میں سب سے پہلے رہائش اور خوراک، ٹھیک ہے۔ اب رہائش اور خوراک کا آپ کو پتہ ہے کہ رہائش ہونا بھی ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرے کے افراد اپنی اپنی ثقافت کے مطابق رہائش اور خوراک کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ اپنی گھریلو زندگی گزار سکیں۔ ماہرین معرانیت کے مطابق رہائش، خوراک، لباس اور صحت انسان کی بنیادی ضروریات ہے، یعنی جسے ہم کہہ لیں روٹی، کپڑا اور مکان، تو یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں، اور ان کو بھی ہر سوسائٹی یا ہر گورنمنٹ اپنی رعایا کے لیے یہ چیز پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی لباس۔ وہی روٹی، کپڑا، لباس اسی کے اندر آ جائے گا، یعنی جسم ڈھانپنے کے لیے آپ کو لباس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی آپ کی
کی بیسک نیڈ ہے. ٹھیک ہے. اب ہر کوئی اپنے قومی لباس کے تحت، اب ہمارے یہاں پہ جو لباس پہنا جاتا ہے وہ باہر کے ممالک میں اس کو اتنی زیادہ پریفرنس نہیں دی جاتی. اب مستحبات آ جاتے ہیں. مستحبات پہلے بھی آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا گیا ہے کہ مستحبات یعنی سینکشنز آپ کی فارمل بھی ہو سکتی ہیں اور انفارمل بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. فارمل وہ ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کی ریاست اس کی سزا دیتی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ انفارمل جو آپ کی ارد گرد آپ کے ریلیٹیوز آپ سے بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم غیر رسمی مستحبات کہتے ہیں. اب جزا اور سزا کا عمل بھی ہر سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے. اگر آپ رولز کی وائلیشن کرتے ہیں تو ریاست کا کام آپ کو سزا دینا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ وہ غلطی یا وہ جرم سرزد نہ کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی بچوں کی تربیت. اب ظاہری سی بات ہے فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے تو بچوں کی تربیت بھی فیملی کی رسپانسبلٹی ہے. اب اس کا کیا کام ہے کہ ہر ثقافت میں خاندان اور دیگر معاشرتی ادارے مل کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس طرح یہ تابندہ سارے ملک و قوم کا قومی اثاثہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی سوشلائزیشن کریں گے تو معاشرے کا اچھا شہری بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی زبان بھی ہر معاشرے کے اندر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اگر ہم اردو بولتے ہیں تو باہر کے ممالک میں انگلش بولی جاتی ہے, کہیں رشین بولی جاتی ہے. اسی طرح اور بہت سی زبانیں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ملکوں میں بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب زبان ہی کی مدد سے ہم تعلیمی اور فنی تکنیک ایک دوسرے سے سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اب ٹھیک ہے نا, زبان کا ایک فیکٹر ہے جو ہمارا سملر ہے. ہم اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک اردو زبان سے کمیونیکیشن کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی سے ہم لوگ دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی فلاحی ادارے. اب فلاحی ادارے کیا کرتے ہیں کہ بے سہارا اور حاجت مندوں کی کفالت کرنا ہر معاشرے کی اولین ذمہ داری ہے. اس لیے ہر ثقافت میں فلاحی ادارے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بے سہارا اور حاجت مندوں کی جو کفالت کرتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں, جیسے SOS ولیج ہے, عیدی ویلفیئر ٹرسٹ ہے. بہت پرومیننٹ جو ادارہ ہماری سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے وہ عیدی ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام فلاحی ادارے ثقافتی مواصلت کی عکاسی کرتے ہیں. اب فلاحی ادارے بھی جو ہیں وہ پورے ملک میں یا پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا, یا اولڈ ایج پیپل جو ہو جاتے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ادارے بنا دیے جاتے ہیں. ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے, ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اسی طرح جو اورفن چائلڈز ہوتے ہیں یا جن کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کے لیے بھی ایک علیحدہ سے ادارے بنا دیے جاتے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت اور دین ان کی نیکسٹ جتنی بھی ان کو یعنی تھرو آؤٹ ان کی زندگی میں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ساری دنیا میں فلاحی ادارے پائے جاتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے مذہبی اور قومی تقریبات. اب دیکھیں کہ ہر مذہب کے لحاظ سے لوگ ان کی کوئی نہ کوئی تقریبات ہوتی ہیں, اور اسی طرح قومی تقریبات بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم لوگ یوم پاکستان مناتے ہیں, یوم آزادی ہے ہمارا, پھر ہم لوگ اپنی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں, اور اسی طرح عید میلاد النبی جو کہ ہماری ریئل عید ہے اس کو بھی ہم لوگ اپنے مذہب کے اکارڈنگ سے مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو ہالیڈے ہوتی ہے, پھر گلیوں محلوں کو سجایا جاتا ہے, اور اسی طرح ہم لوگ 6 ستمبر یعنی جو ہمارے قومی تہوار ہیں ہم ان کو بھی مناتے ہیں. یہ چیز. نیکسٹ آ جاتا ہے جی تفریحات. اب تفریحات کیا ہے کہ آپ کو جو ہے پارکس وغیرہ سوسائٹی کے اندر بنا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کے تھوڑا پارکس میں جا کے یا ڈفرینٹ کلبس میں جا کے انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے. جیسے عجائب گھر انہوں نے یہاں کہا, چڑیا گھر ہے, سینما ہال ہے, تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ تفریحات کے اندر آ جاتا ہے. اب یہ سارے فیکٹرز وہ ہیں جو کہ معاشرے کے یا دنیا میں جتنی بھی کنٹریز پائی جاتی ہیں ان میں سملر ہے, چاہے وہ خاندان کا ادارہ ہو, چاہے وہ مذہب کا ادارہ ہو, چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو, معیشت ہو, سیاسی ادارہ ہو, چاہے وہ رہائش, لباس اور خوراک ہو, چاہے وہ مستحبات ہو یا بچوں کی تربیت ہو, زبان ہے, فلاحی ادارے ہیں, مذہبی اور قومی تقریبات ہیں اور تفریحات ہیں. اب یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ معاشرے میں تمام معاشروں میں پائے جاتے ہیں, سملر پائے جاتے ہیں. اب دیکھیں نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ ثقافتی مماثلت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کہ مطلب کیوں سارے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ہر سوسائٹی کے اندر. سب سے پہلے تو بنیادی ادارے میں سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ جو ہم پہلے یہاں پہ انسٹیٹیوشن پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے خاندان ہے, مذہب ہے, تعلیمی ادارے ہیں, اکانومک انسٹیٹیوشن ہے ہمارا, معیشت ہے یعنی, اور سیاسی ادارہ ہے. یہ سارے کیا ہیں, کسی بھی سوسائٹی کے بنیادی ادارے ہیں. اب ان اداروں کا کام کیا ہے کہ افراد کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے
तकरीबन यकसा किरदार अदा करते हैं, चूँकि इनके किरदार में तासीर का अंसर होता है, इसलिए फ़र्द की तरबियत का अमल बिला वास्ता तौर पर वकूफ़ पज़ीर होता रहता है। माशी अदारे ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि बेहतर सकाफ़ती नमूनों की दोहराई करके माशरे में बसने वालों की अखलाकी तरबियत कर सकें। ठीक है, अब इन सब अदारों का मकसद क्या होता है कि माशरे के अंदर जितने भी अफराद पाए जाते हैं उनकी तरबियत करना किसी ना किसी तौर पर। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि फ़ैमिली है, फ़ैमिली भी हमारी सोशलाइजेशन करती है, हमारे अच्छे बुरे के बारे में बताती है। इसी तरह हमारा मज़हब है, तो हम लोग अपने मज़हब से भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, हमें पता लग जाता है कि अल्लाह ताला ने क्या चीज़ करने का हुक्म दिया है, क्या चीज़ करने से मना किया है, या क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ हलाल है। ठीक है, इसी तरह हमारा मईशत जो है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे भी बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन या काम करने के तरीके आपको सिखाए जाते हैं। इसी तरह आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो आपके लिए कवानीन बनाता है और उन पर अमल दरामद करना भी आप लोगों से करवाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी ग्रोही ज़िंदगी। आप देखें कि कोई भी शख्स जो है वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ठीक है, उसको अपनी खुराक के लिए, अपनी तालीम के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह वो हमें खुराक प्रोवाइड करते हैं, हमें कपड़े प्रोवाइड करते हैं, तो देन हम किसी मुकाम पे जाके उनको पे बैक करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो पहले एक मुकाम पे पहुंचने के लिए उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें, तो इसी वजह से ग्रोही ज़िंदगी भी बहुत इम्पोर्टेंट है या सकाफ़ती मुवासलत में आती है। ठीक है, जैसे टेम शेफ़ और फैसी के मुताबिक इमरानिया तीन अफराद के किरदार के साइंसी मतले का नाम है जो एक दूसरे के मुताज हो। ठीक है, अब माशरे में हम बहुत से लोगों के मुताज होते हैं, इसी तरह हम लोग खुद से अपना सब्ज़ियाँ नहीं उगाते। ठीक है, इसी तरह किसान भाई जो हैं वो हमारे लिए सब्ज़ियाँ उगाते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं माशरे के अंदर। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, वो हम लोग खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो ज़ाहिर सी बात है एक माशरे के अंदर हम लोग रह रहे हैं तो हर कोई एक दूसरे से अपनी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता है। माशरती मामूलात आ जाते हैं। अब वही बात कि माशरती मामूलात जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। अब देखिए कि माशरती मामूलात अफराद के तर्ज़ अमल के किरदारी नमूने होते हैं, मतलब एक किरदारी नमूना आपके सामने पेश कर दिया जाता है कि आपने ऐसे अमल करना है और ये आपके लिए सही है और ये आपका सही रास्ता है, तो आप उस पर ही अमल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, किरदार का चाल चलन परखा जाता है। ठीक है, इसी तरह इन असूलों से रहनुमाई हासिल करने के लिए अफराद अपने लिए कामयाब राहों का तयन करते हैं। गोई माशरती अदारों का वजूद मामूलात का मरहून मिन्नत होता है, मतलब अफराद की तरबियत या बच्चों की तरबियत जो है वो इन्हीं मामूलात के ऊपर की जाती है। हमें पता है कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर हमें रुकना है, तो ये भी हमारा माशरती मामूलात है, यानी सोसाइटी की हमसे एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुकें। ठीक है, या अगर कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा ये माशी फ़र्ज़ है कि हम लोग उसकी मदद करें। ठीक है, हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आमोज़िश का, यानी सोशलाइजेशन है। अब देखें कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो फैमिली है वो बच्चों की सोशलाइजेशन करती है। ठीक है, उसका काम जो होता है वो बच्चों की तरबियत करना और उसके आने वाले वक्त के लिए उसको अच्छा शहरी बनाना। ठीक है, तो ये भी जो है वो सकाफ़ती मुवासलत के अंदर ये चीज़, मतलब वजूहात के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। अब उसकी तरबियत जो सोसाइटी के मेयार जो रखे हैं उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर, उसके मुताबिक की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी ज़राए अबलाग और नक़्ल हमल, यानी ज़राए अबलाग से मुराद यहाँ पे कम्युनिकेशन है। सोशल मीडिया के ज़राए जितने भी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं वो सारी सोसाइटी के अंदर सेम है। अब जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो दुनिया के बहुत से ममालिक में ये चीज़ यूज़ की जाती है। इसी तरह नक़्ल हमल के लिए है कि नक़्ल हमल के लिए हम लोग जहाज़ है, रेल गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, बसें हैं, ये सारी जो हैं वो हम नक़्ल हमल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट है कानून। कानून जो है वो ज़ाहिर सी बात है सब सोसाइटी के अंदर एक पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल जब उसकी लाइट रेड होती है तो आपने रुकना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग किसी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कवानीन बने होते हैं। ये हमें पता है कि किसी का मर्डर कॉन्शियसनेस से करना भी जुर्म की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, इस तरह और बहुत से कवानीन बना दिए जाते हैं जिनके ऊपर आपको अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। जैसे आजकल जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, उसके अंदर हमें पता है कि हमने कहीं भी बाज़ार में जाना है या बैंक्स में जाना है या किसी और जगह पे हम लोग शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें मास्क वेयर करना ज़रूरी है। तो ये भी एक कानून का हिस्सा है, तो इसके ऊपर अमल करना भी बहुत ज़रूरी होता है और ये दुनिया में सब जगह पे ये चीज़ सेम पाई जाती है। ठीक है,
آئی ہوپ سو کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.